بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ اور کل ہم نے ماشاءاللہ دوسرے پارے کی تلاوت کی تھی اور میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بھی سنایا تھا، اور آج انشاءاللہ آگے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور ماشاءاللہ اچھے انداز سے آپ سن رہے ہیں۔ بس میں آپ کو میری طرف سے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے انداز سے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ صحیح طریقے سے میں آپ کو سنا سکوں۔ ماشاءاللہ آپ اگر دلچسپی سے سنیں گے نا، پھر آپ کے دل میں تڑپ رہے گی کہ کب بھائی ویڈیو اپلوڈ کرے گا تو ہم اس کی ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ۔ پھر آپ کے دل میں تڑپ سی بن جائے گی، پھر آپ ڈیلی ویڈیوز لازم دیکھا کریں گے۔ یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ لازم پوری ویڈیو واچ کیا کریں، انشاءاللہ آپ کے دل کو ضرور سکون ملے گا۔ اور ایک دوسری خاص بات یہ کرنی تھی کہ اگر آپ بے وضو ہیں یا آپ کے اوپر غسل فرض ہیں، قرآن مجید یا اس کی کسی بھی آیت کو چھونا حرام ہے۔ اگر آپ بے وضو ہیں، آپ پر غسل فرض نہیں ہے، پھر آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتے، لیکن زبانی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ باقی آپ کو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں، میرے دماغ میں تھی، پھر میں کل بھی تھی میرے دماغ میں، لیکن مجھے یاد پھر ویڈیو بناتے وقت اسی وقت میرے دماغ سے اتر گئی کہ میں نے آپ کو وہ بات کرنی تھی کہ اگر آپ بے وضو ہیں، آپ کے اوپر غسل بھی فرض ہے، پھر آپ قرآن مجید کی کسی آیت کو چھو بھی نہیں سکتے اور پڑھ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، اگر آپ بے وضو ہیں اور آپ کے اوپر غسل فرض نہیں ہے، پھر آپ زبانیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو چھو تو نہیں سکتے لیکن پڑھ سکتے ہیں اگر بے وضو ہیں اور غسل آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، پھر آپ قرآن مجید کی زبانی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آج انشاءاللہ آگے پڑھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش بس دیکھو کل کے دن اگر بھائی آیا تو انشاءاللہ محمد نعیم، انشاءاللہ پھر جمعے والے دن اگر آیا تو انشاءاللہ اس کی نعتیں بھی سنیں گے۔ کال تو کروں گا اس کو، انشاءاللہ وہ لازم آئے گا۔ اس کو ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ کی آواز کو بہت زیادہ پسند کیا ہے، آپ کی جو حمد آپ نے بیان کی تھی، اور انشاءاللہ وہ نعتیں آپ کو سنائے گا۔ سرائکی میں اسے بہت زیادہ نعتیں آتی ہیں، انشاءاللہ وہ آئے گا۔ وہ رباعیات بھی پڑھتا ہے، اس شعر و اشعار و شاعری بھی کرتا ہے، سب کچھ اس کو تو انداز، کیونکہ وہ پاکستان میں محافل میں نعتیں پڑھتا رہا ہے، اور انشاءاللہ جب آئے گا تو اسے لازم سنیں گے۔ اور آج قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ، اچھے انداز سے سنیں انشاءاللہ۔ میں اچھے انداز سے پڑھوں گا، آپ بس سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ
اور ماشاءاللہ آج تک یہاں قرآن مجید کی تلاوت میں نے آپ کو سنائی ہے اور اس کا ترجمہ بھی سنیں، اور انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ بہت ہی زیادہ اچھا بیان کیا گیا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ جو ہے جنہوں نے لکھی ہے، ترجمہ جنہوں نے کیا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، ماشاءاللہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ ترجمہ سنیں، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ماشاءاللہ کس انداز سے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں، تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا، بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اور اے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں ناانصافی کرے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اور یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ، جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے، کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا، تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اور ماشاءاللہ یہاں تک قرآن مجید کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اور تلاوت بھی میں نے آپ کو سنائی ہے قرآن مجید کی۔ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اچھے انداز سے میں آپ کو ترجمہ اور اس کی تلاوت سنا سکوں۔ بس آپ ویڈیو کو لازم واچ کیا کریں، اور لازم اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں، اور لائک لازم کر دیا کریں، اور کمنٹس بھی لازم کر دیا کریں۔ اور جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازم کر دیں، اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو دبا کر آل پر کلک کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت اور آسانی سے مل سکے۔ انشاءاللہ اگر میری زندگی سلامت رہی تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اچھے انداز سے میں آپ کو تلاوت بھی سنا سکوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اچھے انداز سے میں نعتیں بھی پڑھ کر سناؤں۔ اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، ان کی زندگی ہے صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی، انشاءاللہ ان پر بھی میں آپ کو بیان کر کے میں آپ کو ان کی بھی ویڈیوز میں بنا کر آپ کے پاس انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر پیش خدمت کروں گا انشاءاللہ ان کی ویڈیوز، اور انشاءاللہ آپ نے وہ بھی دیکھنی ہے۔ اور ماشاءاللہ واقعات تو لوگ بہت دل سے سنتے ہیں، اگر جو واقعات ہوتے ہیں اولیاء کرام کے یا صحابہ کرام کے، اہل بیت کی جو زندگی ہے، ان پر وہ غور سے سنتے ہیں۔ جیسے وہ غور سے سنتے ہیں نا، ایسے قرآن مجید بھی غور سے سنا کریں، اس کی تلاوت بھی سنا کریں۔ اور ماشاءاللہ ابھی ویڈیو زیادہ لمبی بن جائے گی۔ اگر میری زندگی سلامت رہی تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔